الله نور. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سبحان اللہ سبحان اللہ. قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی تاج الشریعہ میزنم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں یہ ایک دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں اقدس میں باواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھائی پنڈال کے قریب گفتگو کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں بھائی ان سے میری گزارش ہے کچھ دیر خاموش ہو جائیں یا کچھ دیر میرے سامنے آ جائیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجتی ہیں اور سجتی رہیں گے انشاءاللہ. مگر افسوس ہمارے بیچ سے ایک ایسی شخصیت جا چکی ہے کہ محفلیں تو سجیں گی مگر وہ رونقیں نہیں مل پائیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج صوفی اسحاق صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی پردہ فرما چکے ہیں. حضرت کی جلوہ گری محفلوں میں ہونا گویا ہمارے سروں پر ایک سونے کا تاج سر سے لے رہے. وہ بابرکت قدم وہ بابرکت نورانی چہرہ. اللہ کی بارگاہ میں اب بس یہی دعا ہے کہ رب تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. ہر وقت حضرت کی بس یہی تمنا رہتی تھی کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. ہم تو صرف تمنا کرتے ہیں کہ مدینہ کیا جگہ ہے مگر رب نے ان کی قسمت میں اتنی مرتبہ مدینہ لکھا ہے کہ دل بھی مدینہ مدینہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. کون سا بازار کہ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. اور یہ آج ایک مرحوم کے احصال ثواب کی نیت سے محفل سجائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان کی قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے.
محفل کوئی بھی ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، اس میں ذکر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ہی کیا جاتا ہے۔ اب یہ خوشی کی محفل ہو تب رب کا، اس کے حبیب کا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر محفل غم کی ہو تب یہی ذکر کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے تب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب ہمارے یہاں غم ہوتے ہیں تب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ مطلب کہ جب ہماری خوشی ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ کیوں، اور جب غم ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کیوں؟ خوشی میں اس لیے کرتے ہیں رب اس میں برکتیں پیدا فرمائے، غم میں اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر رب اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اس غم کو دور فرماتے ہیں۔ محفل مصطفیٰ کا تقدس، محفل مصطفیٰ کے کیا فائدے ہیں، میں کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے دو اشعار سماعت فرمایا فضا کہ آخر ہم یہاں کیوں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت، کہو سبحان اللہ، کہو۔ یہ اہل سنت والوں ہی کا حق ہے کہ اس طرح کے جلسے کیا کرتے ہیں، باقی تو یوں فرقے بہت ہیں، باتیں بنانے والے لوگ بہت ہیں، خیر اس طرف ذہن لے جانا نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے نبی کی محفل سجا رہے۔ کچھ بولیں گے بھائی؟ ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے۔ اکثر کیا ہوتا ہے نا محفلوں میں غور سے دیکھا جاتا ہے، پھر جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہیے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے یار یہ ملا جی پتہ نہیں کیا ہے، بنا سبحان اللہ کے بول بھی پاتے کہ نہیں بول پاتے۔ دراصل بات کی حقیقت کیا ہے یہ توجہ دے، میں سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ جب سبحان اللہ آپ بولیں گے نا، سمجھ رہے ہیں، جب آپ سبحان اللہ بولیں گے تو کیوں بولیں گے؟ کیونکہ جو بات میں کہوں گا اس پر آپ کا ذہن رہے گا، اور جس پر سبحان اللہ کی جب صدا نہیں آئے گی نا تو وہ دماغ سے اوپر جاتی ہے بات، سمجھ رہے ہیں، اور وہ بات یاد بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کس بات پر سبحان اللہ کہا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سبحان اللہ کا ورد بھی رکھا کریں، جب عادت میں بن جائے گا نا تو جب موت کا فرشتہ اچانک جھٹکا لگائے گا، اگر آواز سے سبحان اللہ نکل گیا تو یار کامیاب دنیا بھی ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ عادت بنا لیجئے کہ ہم اہل سنت یہاں پہ بیٹھے نبی کی محفل سجا رہے، اور یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں، یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں کیا کہ حضور تشریف لا رہے۔ نعرہ رسالت رسول اللہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رہا ہے اس انجمن میں کیا لگ رہا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے، حضور تشریف لا رہے، حضور تشریف لا رہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے اور کتنی طاقتیں دی ہیں، ذرا شعر سنیے آپ حضرات۔ ہے کل خدائی پہ ان کا قبضہ، مگر سنا ہے یہ حال ان کا، مگر سنا ہے یہ حال ان کا، کیا کہ پیٹ پر اپنے رکھ کے پتھر، ارے زمانے بھر کو کھلا رہے،
پر اپنے رکھ کے پتھر زمانے بھر کو ہلا رہے یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں حضور تشریف لا رہے یہ لگ رہا ہے اس انجمن میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور۔ یہ نور کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو آپ کائنات دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، میں کچھ دیر میں بس چند لفظوں میں اس کو بتاؤں گا، اور اس کو آپ سمجھنا، یاد رکھنا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور نور کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ جو زمین آج ہم دیکھتے ہیں، یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، یہ جو چاند اور ستارے ہم دیکھتے ہیں، یہ جو چاند اور سورج ہم دیکھتے ہیں، یہ جو دن اور رات ہم دیکھتے ہیں، یہ صبح شام جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اجالا اور اندھیرا جو دیکھتے ہیں، یہ ہریالی اور اجڑا پن جو دیکھتے ہیں، یہ پتوار اور اونچے پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ بہتا ہوا پانی اور ٹھہرا ہوا سمندر جو ہم دیکھتے ہیں، یہ آخر کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف صدقہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اور کیسے صدقہ مصطفیٰ ہے؟ یہ زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سمجھ رہے؟ پہلے سے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، جب کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے تب کوئی چیز ہم تک پہنچتی ہے۔ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند و ستارے، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، جن و بشر، حور و جنت، کچھ بھی نہیں تھا، جہنم بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، چرندے پرندے درندے، کائنات کا ذرہ ذرہ، خطہ خطہ، گوشہ گوشہ، کونا کونا، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف تمہارے اور میرے رب کی ذات تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ اور کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صرف احد ہی احد تھا، رحیم ہی رحیم تھا، کریم ہی کریم تھا، ستار ہی ستار تھا، قہار ہی قہار تھا، جبار ہی جبار تھا، مالک ہی مالک تھا، خالق ہی خالق تھا، رازق ہی رازق تھا۔ وہ ازل سے تھا، ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا۔ وہ ازلی صفات کے ساتھ اپنے تھا، مگر رب تعالیٰ تو تھا، اس کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر رحیم تو تھا، کریم تو تھا، ستار تو تھا، مگر کوئی رحیم کہنے والا نہیں تھا، کریم کہنے والا نہیں تھا، ستار کہنے والا نہیں تھا، رؤوف الرحیم پکارنے والا نہیں تھا۔ پھر جب میرے اور تمہارے پروردگار نے کائنات کے اندر اپنی ذات ازلی کو، اپنی صفات کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب نے 18,000 عالم پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ کتنے عالم؟ عالم سے مراد دنیا ہے، کائنات ہے۔ کتنی دنیا؟ 18,000 دنیا پیدا فرمانے کا ارادہ خاص فرمایا۔ اور پھر کیا کیا؟ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات میں کچھ نہیں، صرف رب ہے، اور رب نے کیا کیا؟ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور شاعر کی نظر جب اس مقام پر پڑی تو اس نے کاغذ لیا، قلم لیا اور لکھنا شروع کیا کہ نور سے نور جس دن جدا ہو گیا، نور سے نور جس دن جدا ہو گیا، کہ نور سے
محمد بنے ایک خدا ہو گیا، آرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ مت سمجھنا یہ تو ملا اور مولویوں والی باتیں، آؤ میری بات کو ختم کرو، رد کر دو، آؤ مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں چلتے، اپنے ہاتھوں کو جوڑتے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی جان قربان ہو۔ آپ ارشاد فرمائیے آخری اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب کچھ نہ تھا رب تھا، رب نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت تشریف لانے والا پیغمبر بولا، بولو سبحان اللہ، آمینہ کے چاند بولے، عبداللہ کے نور نظر بولے، سید الانبیاء بولے، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے پھر رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، اللہ نہ ہوتا تو میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر رب نہیں ہوتا تو میں نہیں ہوتا، اور اگر میں نہیں ہوتا تو یہ کائنات نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ بات فائنل ہو گئی۔ تو اب جب رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا تو میں پس منظر بیان کرتا ہوا گزرتا ہوں۔ اب جب نور محمدی بن گیا تو اب رب نے سوچا کہ اب انسانوں کو کس پر بساؤں گا، رب نے زمین کو پیدا فرما دیا، نور مصطفیٰ عطا کر دیا، آسمان کو پیدا فرما دیا، نور مصطفیٰ عطا فرما دیا، چاند کو پیدا فرما دیا، اپنے حبیب کا نور عطا کر دیا، یہ ساری کائنات مختصر یہ سب کچھ بنا دیا، ہر ایک شے میں اپنے حبیب کا نور رکھ دیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نظر جب اس منظر پر پڑی، اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا آپ ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو آقا میری التجا یہ ہے، وقت کے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ وقت کے اعلیٰ حضرت، حضرتوں کے حضرت، وہ کہتے ہیں آقا میری تمنا یہ ہے کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ وقت کے اعلیٰ حضرت۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ ہم دھرندر ہیں، ہم سیٹھ ہیں، بلکہ اپنی جبی کو جھکا کے جاؤ۔ اگر ان کی بلندیوں کو بھی دیکھنا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کے دے، ان کے مقام کو دیکھنا ہے تو سر گھمنڈ سے اونچا مت کر۔ اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہو، بڑے بڑے حضرتوں کے گھٹنے ٹک جاتے تھے ان کے سامنے، وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ۔ گدا ایک تو ہوتا ہے گادھا، سمجھ رہے، ایک دھا سے ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے جانور گدھا، اور ایک گادا ہوتا ہے گدا، اس کے معنی ہوتے ہیں فقیر کے، بھکاری کے، مانگنے والے کے۔ کہتے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا۔ یعنی کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کا نور تو روز بڑھتا ہی رہتا ہے، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانے